السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی 2013 کے اینڈ کی ہے۔ میں یوکے میں پڑھائی کر رہا تھا۔ میں برمنگھم شہر میں رہ رہا تھا۔ برمنگھم نہ صرف انگلینڈ کا بلکہ پورے یوکے کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا تاکہ اپنے خرچے پورے کر سکوں۔ جاب کافی اچھی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میں رات کو اکثر لیٹ گھر آتا تھا۔ جس گھر میں رہ رہا تھا اس گھر میں 5 رومز تھے اور ہم 5 لوگ اس گھر میں رہ رہے تھے۔ گھر کی لوکیشن کافی اچھی تھی۔ گھر کے ساتھ ہی ایک بس سٹاپ تھا، حلال ریسٹورنٹس تھے، ATM مشین تھی اور ایک گراسری سٹور بھی تھا جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ لیکن گھر کافی پرانا تھا اور ویل مینٹین بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ جگہ اچھی تھی اور اس کا رینٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا تو ہم نے اس گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شفٹ ہونے کے کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ہمیں ایک عجیب سی چیز فیل ہونا شروع ہوگی، جیسا کہ میرے والیٹ میں موجود پیسے اکثر والیٹ کے بجائے کمرے میں موجود صوفے پر پڑے ملتے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ فیل ہوتا تھا کہ میں اگر پانی پی رہا ہوں تو میں اپنا پانی نہیں پیتا تھا، جتنا گلاس خالی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سب چیزیں ہم سب فیل کر رہے تھے، لیکن وہم سمجھ کر کبھی اتنا دھیان نہیں دیا۔ لیکن ایک رات پھر کچھ ایسا ہوا جس سے میں تھوڑا سا پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ ایک رات میں گھر آیا، تقریباً 11 بج رہے تھے۔ یوکے میں بہت سردی تھی، شاید اس رات برف باری بھی ہو رہی تھی۔ گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ 2 دوست شہر سے باہر تھے اور 2 اپنی جابس پر تھے اور گھر میں لائٹ نہیں تھی۔ یوکے میں بجلی کا پری پیڈ سسٹم بھی ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے موبائل میں بیلنس ڈلواتے ہیں، اسی طرح آپ بجلی کی میں بیلنس ڈلوا کر بجلی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارا وہی بیلنس اب ختم ہوا تھا۔ باہر برف پڑ رہی تھی، رات کافی ہو گئی تھی اور میں نے سوچا کہ آرام سے سو جاتا ہوں اور کل بیلنس ڈلوا لیں گے۔ میں اپنے روم میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ ہمارے گھر کے باتھ روم کا نلکا خود بخود کھل پڑا۔ پانی کی آواز آنا شروع ہوگی۔ میں اٹھا اور میں نے جا کر نلکا بند کر دیا۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور کس طرح یہ پانی کھل گیا ہے، لیکن خیر میں نے سوچا کہ نلکا لوز ہوگا، شاید اسی وجہ سے پانی کھل گیا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد پھر سے پانی گرنے کی آواز آنا شروع ہوگی اور اس بار کافی زیادہ پریشر سے۔ اس بار میں کافی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ گھر میں ایک تو اندھیرا تھا اور وہ گھر لگتا بھی کافی ہانٹڈ سا تھا۔ خیر میں نے موبائل کی ٹارچ لگائی اور پھر سے جا کر نلکا بند کر دیا اور پھر میں نیچے آ کر سو گیا، یعنی ایک اور دوست کے روم میں۔ اگلے دن میں نے باقی 4 دوستوں کو یہ بات بتائی اور ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو چھوڑ کر کوئی دوسرا گھر ڈھونڈا جائے، اور ہم کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ اس بات کو تقریباً 15 دن گزر گئے تھے اور پھر کچھ بہت زیادہ عجیب ہوا۔ ایک دن شام کو میں روٹی جنکشن نامی ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لے رہا تھا۔ میں گھر کے پاس ہی تھا کہ ایک دوست کی کال آئی مجھے۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی گھس گیا ہے۔ میں فوراً گھر بھاگا کیونکہ مجھے اپنے پاسپورٹ اور اپنے لیپ ٹاپ کا ڈر تھا۔ گھر میں جب میں انٹر ہوا تو جو حالت میں نے گھر کی دیکھی اس نے واقعی میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ہمارے گھر میں 5 رومز تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور 5 رومز کے دروازوں کے درمیان میں کسی نے سوراخ کیا ہوا تھا، جیسے کسی نے کلہاڑی سے دروازے توڑے ہوں۔ کچن کا دروازہ، باتھ روم کا دروازہ، کچن کے شیشے سب کے سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ سارے کے سارے کمرے کھلے ہوئے تھے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کسی کے کمرے سے ایک چیز بھی غائب نہیں ہوئی تھی، نہ تو کسی کے پیسے، نہ ہی کسی کا لیپ ٹاپ اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ اب آپ خود سوچیں کہ یوکے میں دن کے وقت کون سا چور ایسا رسک لے گا کہ وہ گھر توڑ دے اور کوئی چیز بھی نہ چرائے۔ گھر کی جو حالت تھی وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ اس گھر میں 1 منٹ بھی مزید رہا نہیں جا رہا تھا۔ خیر وہ رات ہم نے بڑی مشکل سے گزاری۔ 3 لوگ تو کہیں اور رہنے چلے گئے اور میں اور ایک اور دوست ہی بس رات کو گھر میں تھے۔ کوئی آہٹ بھی ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ کوئی ہمیں مارنے آ رہا ہے۔ ہمیں ایک چیز تو کنفرمڈ ہو چکی تھی
کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اس گھر میں رہیں۔ پولیس نے آس پاس کے CCTV کیمراز بھی چیک کیے، لیکن کوئی اندر جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیا تھا۔ خیر دوستو، اگلے دن ہم لوگوں نے کافی سارے گھر جو دیکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک گھر چوز کیا اور اپنا سارا سامان رات تک شفٹ کر لیا تھا۔ لیکن اس گھر میں ایسا کیا تھا، میں تو اب تک کم از کم نہیں سمجھ سکا، اور یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جس کو میں ابھی تک بھلا بھی نہیں سکا۔